السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کی بھوک اور بیماری سے تنگ آ کر میں نے میڈیکل سٹور سے مہنگی دوا چرائی تو مالک نے مجھے پکڑ لیا۔ لوگ مجھے مارنے کے لیے جمع ہو گئے۔ میں شرم سے زمین میں گڑ گیا۔ تلاشی کے دوران میری جیب سے میری بیمار بیٹی کی تصویر گری۔ مالک نے تصویر دیکھی، پھر مجمع کو پیچھے ہٹایا اور میرے قدموں میں بیٹھ کر کچھ ایسا کہا کہ پورا مجمع ساکت۔ رات کے ڈھلتے سائے جیسے جیسے گہرے ہوتے جا رہے تھے، میری پریشانی میں بھی ویسے ہی ویسے اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ شام سے پورے گھر میں صرف ایک ہی گونج آواز کی آ رہی تھی، اور وہ آواز میری بیٹی حمیرہ کے کھانسنے کی تھی، جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ 2 دن ہو چکے تھے، گھر میں کچھ بھی نہ پکا تھا۔ میری اور میرے بچوں کی زندگی پچھلے 2 دنوں سے صرف چائے اور پانی پر گزر رہی تھی۔ میرا بیٹا منیب، جو صرف 5 سالوں کا تھا، وہ بار بار مجھ سے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ مانگتا تھا، اور میں ہر بار صرف اپنا گلا جواب دینے کے لیے صاف کر پاتا تھا، اور باقی الفاظ میرے گلے میں ہی دم توڑ جاتے تھے۔ میں پورا دن رکشہ لے کر ادھر سے ادھر گھومتا رہا تھا، لیکن کوئی بھی سوار نہیں ہوا تھا، اور رکشہ بھی میرا اپنا نہ تھا بلکہ مالک کا تھا، جس نے کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے مجھے 2 دن پہلے ہی مجھ سے رکشہ چھین لیا تھا۔ میں نے مالک کے سامنے ہاتھ جوڑا تھا، یہاں تک کہ میں اس کے قدموں میں گر گیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے مجھ پر رحم نہ کھایا تھا، اور اس نے رکشہ چلانے کے لیے کسی اور کو رکھ لیا تھا۔ میں نے اس کے بعد کافی جگہوں پر کام تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کوئی بھی میری مدد کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ میں نے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلانے کے لیے دوست احباب سے بھی ادھار لینے کی کوشش کی تھی، لیکن سب نے میرا برا وقت دیکھ کر مجھ سے منہ موڑ لیا تھا۔ اس لیے سیانے بالکل ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ برے وقت میں کوئی بھی کسی کا نہیں ہوتا، اور میرے ساتھ بھی وہی سب ہوا تھا۔ خاندان کے تمام لوگوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا، جس کی وجہ سے میرے گھر میں فاقوں کی نوبت آن پہنچی تھی۔ ایک دن میں نے ایک عورت جو میری بیوی کی دوست تھی اس سے کہا تھا کہ بہن، میری بچی بیمار ہے، اسے 2 دن سے بہت زیادہ کھانسی اور بخار ہے۔ اگر اس نے میری بات ہی مکمل نہ ہونے دی تھی اور اٹھ کر چلی گئی تھی۔ میں نے اور بہت سے لوگوں سے مدد مانگنے کی کوشش کی تھی، لیکن کوئی بھی میری مدد کرنے کے لیے تیار نہ تھا، اور چلتے چلتے میرے قدم بے جان ہو چکے تھے، اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے میں ابھی کے ابھی گر پڑوں گا۔ لیکن میں نے ہمت سے کام لیا تھا، اور جب میں گرتا پڑتا گھر پہنچا تھا تو حمیرہ نے میری موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے کہا تھا کہ ابا، میری دوا لے آئے ہو؟ مجھے سانس نہیں آ رہی۔ اس کی بات سن کر میرا دل لرز اٹھا تھا، کیونکہ اس کی حالت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں فوراً گھر سے نکل آیا تھا، اور میں نے باہر آ کر آسمان کی جانب اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوا تھا کر کہا تھا کہ میرے حال پر رحم کھاؤ، میں اپنی بیٹی کو تڑپ تڑپ کر مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تھی۔ میری بیوی کے مرنے کے بعد گھر کی ذمہ داری، ہر ہر بوجھ میرے کندھوں پر آن پڑا تھا، اور اس دن مجھے پہلی مرتبہ محسوس ہوا تھا کہ جیسے میں ہار رہا ہوں۔ اور اسی وقت میں نے ایک فیصلہ کرتے ہوئے خود سے کہا تھا کہ اگر آج میں نے حمیرہ کو دوا لے کر نہ دی تو وہ مر جائے گی، خدا کی قسم وہ مر جائے گی۔ یہ سوچتے ہی میرا دل لرز اٹھا تھا، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آج ہی حمیرہ کے لیے دوا لے کر گھر پہنچوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس لیے میں نے محلے سے تھوڑی ہی دور موجود میڈیکل سٹور کی جانب اپنے قدم بڑھائے تھے۔ وہ میڈیکل سٹور بند ہونے ہی والا تھا۔ دکان کا مالک کسی گاہک کو دوا دے رہا تھا۔
اور میری نظر اس دوا پر پڑی تھی جو مجھے حمیرہ کے لیے ضرورت تھی۔ میں کافی دیر اس دوا کو تکتا رہا تھا، اور جو ہی گاہک دکان سے باہر نکلا میں آہستہ سے دکان کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ اس وقت پکڑے جانے کے ڈر کی وجہ سے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن جو ہی مجھے حمیرہ کی بگڑتی ہوئی حالت یاد آئی تھی، میں نے وہ دوا چپکے سے اٹھا لی تھی، اور میں نے اس دوا کو اپنی شلوار کی قمیض میں ڈال دیا تھا۔ میں اس دوا کو چرا کر نکلنے ہی والا تھا کہ مالک کی آواز مجھے سنائی دی کہ اوئے رک جا، اور میں رک گیا تھا۔ اس وقت میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ مالک نے میرے پاس پہنچ کر میری جیب میں ہاتھ ڈالا، اور اس نے وہ دوا میری جیب سے نکال لی تھی جو میں نے چرائی تھی۔ اس وقت شرمندگی کے مارے مجھے اس قدر بھی ہمت نہ ہو پائی تھی کہ میں اسے کچھ کہہ سکوں، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی تھی۔ اس مالک نے میرا گریبان پکڑتے ہوئے کہا تھا کہ تو میری دکان سے چوری کرتا ہے، تمہیں بالکل بھی شرم نہیں آتی؟ اس کی آواز باہر گلی تک جا پہنچی تھی، جس کی وجہ سے مزید لوگوں نے بھی جمع ہونا شروع کر دیا تھا۔ مالک نے میرا گریبان پکڑتے ہوئے کہا تھا کہ اگر تمہارے پاس بچوں کو پالنے کے لیے پیسے نہیں تھے تو تم نے انہیں پیدا کیوں کیا تھا؟ اس کی بات سنتے ہی میں شرمندگی سے مزید جھک گیا تھا۔ وہاں پر موجود کوئی بھی شخص میرے بارے میں کیا کہہ رہا تھا، اور کوئی کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجمع بڑھتا چلا گیا تھا۔ مالک کے کہنے پر وہاں پر موجود تمام لوگوں نے مجھے اس قدر مارا تھا کہ میری جیب پھٹنے کی وجہ سے اس میں موجود حمیرہ کی تصویر نیچے گر پڑی تھی۔ جب مالک کی نظر اس تصویر پر پڑی تھی تو اس نے جھک کر وہ تصویر اٹھا لی تھی۔ اس نے جیسے ہی حمیرہ کی کمزور اور بیمار شکل دیکھی تھی، اس کا دل نرم پڑ گیا تھا۔ وہ تصویر کو کافی دیر تک دیکھتا رہا، اور اس نے لوگوں کو روکتے ہوئے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا یہ تمہاری بیٹی ہے؟ میں نے روتے ہوئے کہا تھا کہ ہاں، یہ مجھ ہی بد نصیب کی بیٹی ہے، اور 2 دن سے بھوکی ہے، بیمار پڑی ہے۔ میری بات سنتے ہی مالک الجھ کر رہ گیا تھا۔ اس نے میری بات سن کر میری جانب شرمندگی سے دیکھا تھا، اور اسے دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے اس کی آنکھوں میں بھی بہت بڑا درد چھپا ہوا ہو۔ وہ میرے پاس آ کر قدموں میں بیٹھ گیا تھا، اور اس نے وہ الفاظ مجھ سے کہے تھے کہ جس کو سن کر پورا مجمع ساکت رہ گیا تھا۔ اس نے میرے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ لے کر میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ تمہاری سزا یہ ہے کہ کل سے تم بھی اس دکان پر کام کرنے کے لیے آؤ گے، اور میں تمہاری مدد بھی کروں گا۔ آج سے تمہاری بیٹی میری ہی بیٹی ہے۔ اس کی بات کو سن کر میرے لیے یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا، اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا اتنی جلدی سن لی تھی، اس لیے میرا یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا، اور مالک کے الفاظ سن کر وہاں پر موجود تمام لوگ بھی حیران رہ گئے تھے۔ کسی کو بھی مالک کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے مجھے مارنے پر تلا ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ میں نے آسمان کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس وقت مجھے پورا یقین ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتا ہے، اور اس نے بھی میری مدد کے لیے مالک کو بھیج دیا تھا۔ اس کے لیے میں اس کا جتنا بھی شکر ادا کرتا وہ کم تھا، چونکہ کچھ لوگ اس وقت ویڈیو بنا رہے تھے، اس لیے مالک نے غصہ بھری نگاہوں سے ان لوگوں کو دیکھ کر کہا تھا کہ تم لوگوں کو بالکل بھی شرم نہیں آتی؟ ایک باپ کی بے بسی کا تماشا بنا رہے ہو؟ نکل جاؤ سب کے سب یہاں سے۔ مالک کے کہتے ہی سب وہاں سے چلے گئے تھے، لیکن سب کے سب کچھ نہ کچھ بڑبڑا رہے تھے،
اور ان کے جاتے ہی مالک نے مجھے سہارا دے کر زمین سے اٹھایا تھا، اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا، کیونکہ اس وقت مجھے خود کی کوئی بھی فکر نہ تھی۔ مالک نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا کہ آؤ چلیں، میں تمہاری بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں اسے اپنے ہاتھوں سے ہی دوا کھلاؤں گا، اور آج سے تمہاری بیٹی میری بھی بیٹی ہے۔ اس کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں سے آنسو نکلنے لگے تھے، اور میں اس کو لے کر چل پڑا تھا، لیکن ابھی میں نے چند ہی قدموں کا فاصلہ طے کیا تھا کہ میں کمزوری اور مار کی وجہ سے سڑک کے درمیان ہی گر پڑا تھا، اور اس وقت مجھ میں چلنے کی ہمت بالکل بھی نہ تھی۔ میری خراب ہوتی حالت کو دیکھ کر اس نے مجھے سہارا دیا تھا، اور اس نے نزدیک ہی موجود ایک دکان سے مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تھا۔ میں اس کا جتنا بھی شکر ادا کرتا وہ کم تھا۔ وہ میرے لیے اس مشکل وقت میں فرشتہ ثابت ہوا تھا۔ اس نے نہ صرف مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تھا، بلکہ اس نے میرے بچوں کے لیے بھی کھانا پیک کروایا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس کو لے کر گھر پہنچ چکا تھا۔ اس نے وہ کھانا میرے ہاتھوں میں تھمایا تھا۔ منیب نے میرے ہاتھوں میں شاپر کو دیکھا تھا تو وہ دوڑ کر میری جانب آ گیا تھا، کیونکہ وہ بھی بہت زیادہ بھوکا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے کھانا نکال کر اسے کھلانا شروع کر دیا تھا۔ مالک نے مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا کہ کبھی بھی میں بالکل ہی تمہاری جگہ پر کھڑا تھا۔ اس نے روتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ آج سے 5 سال پہلے میری بھی تمہاری حمیرہ کی ہی طرح ایک خوبصورت بیٹی تھی، اور میری بیٹی ہی میری جان بستی تھی۔ جب تک میں کام سے واپسی پر اسے دیکھ نہ لیتا مجھے بالکل بھی سکون محسوس نہ ہوتا تھا۔ ایک دن میں اسے بھی بہت زیادہ بخار ہو گیا تھا، اور بخار کے ساتھ ساتھ اس کی سانسیں بھی پھولنے لگی تھیں۔ میں اس کی خراب ہوتی ہوئی حالت کو دیکھ کر اس کے لیے دوا لینے کے لیے گھر سے نکلا تھا، لیکن اس وقت میری جیب میں صرف 20 روپے تھے، اور دوا لینے کے لیے مجھے 300 کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کی محبت میں تڑپ کر بہت سی دکانوں پر ہاتھ پھیلائے تھے، لیکن لوگوں نے مجھے دھتکار دیا تھا۔ کسی نے میری بری حالت دیکھ کر مجھے کچھ کہا تھا، اور کسی نے کچھ کہا تھا۔ اس وقت وہ لوگوں بھی میرے خلاف بول رہے تھے جن لوگوں کی میں نے ان کے مشکل وقت میں مدد کی تھی، لیکن میرے مشکل وقت میں کوئی بھی میری مدد کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا تھا، یہاں تک کہ میرے سگے بہن اور بھائیوں نے بھی مجھ سے کنارہ اختیار کر لیا کہ کہیں میں ان سے کچھ پیسے ادھار نہ مانگ لوں۔ کافی دیر ادھر ادھر کی منتیں کرنے کے بعد ایک آدمی جو 50 برس کے اوپر کا تھا معلوم ہو رہا تھا، اس نے میرے حال پر رحم کھا کر مجھے دوا لے کر دے دی تھی۔ لیکن جب میں گھر پہنچا تھا تو اس وقت میری بیٹی عالیہ میری بیوی کی گود میں ہی سانس لیتے لیتے خاموش ہو چکی تھی، اور اس دن ہی میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی بھی کسی بھی غریب شخص کو اس در سے نہیں گزرنے دوں گا جس در سے میں گزرا تھا، اور اس دن کے بعد میں نے اس قدر محنت کی تھی کہ آج میں اس مقام پر پہنچ چکا ہوں۔ اور جن لوگوں نے میرے مشکل وقت میں مجھ سے منہ پھیرا تھا ان لوگوں سے میں نے مکمل طور پر کنارہ اختیار کر لیا تھا، اور یہاں تک کہ میں نے اپنے بہن اور بھائیوں سے بھی ملنا مکمل طور پر بند کر دیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے بھی آنسو نکلنے لگ گئے تھے۔ میں صرف اس سے یہی کہہ پایا تھا کہ آپ بہت ہی باہمت ہیں۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا تھا۔ منیب کو کھانا کھلانے کے بعد میں اسے حمیرہ کے پاس لے کر گیا تھا، جس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ مالک نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے کے بعد
وہ دوا کھلائی تھی جو وہ اس کے لیے لے کر آیا ہوا تھا۔ دوا دینے کے فوراً بعد ہی حمیرہ غنودگی میں چلی گئی تھی اور اس نے کھانسنا بند کر دیا تھا۔ میڈیکل اسٹور کے مالک نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ یہ نہ صرف تمہاری بیٹی ہے بلکہ یہ آج سے میری بھی بیٹی ہے۔ اس کی بات سن کر میں خوشی سے جھوم اٹھا تھا اور میں نے اسے گلے سے لگا لیا تھا، اور اس وقت وہ میرے لیے کسی فرشتے سے بالکل کم بھی نہ تھا۔ اس دن مجھے پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ میں بالکل بھی اکیلا نہیں ہوں اور دنیا میں آج بھی انسانیت موجود ہے۔ مالک نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھو بیٹا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو دفنایا تھا، اور اس درد کے بعد کوئی بھی آدمی بدل جاتا ہے۔ میں امیر نہیں ہوں بلکہ میں بھی تمہاری ہی طرح ایک غریب انسان ہوں، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ غریب کا دل سب سے زیادہ نرم ہوتا ہے، اور آج سے تم میرے بھائی ہو اور تمہاری بیٹی میری بھی بیٹی ہے۔ اب تم اکیلے اس جنگ میں نہیں ہو بلکہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، سایہ بن کر اور تمہارا بھائی بن کر، اور آج کے بعد تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے تو مجھ سے کہہ دینا۔ میرے گھر اور دکان کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں خوشی سے جھوم اٹھا تھا، اور اس وقت مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے جیسے میری ٹوٹی ہوئی دنیا کسی نے دوبارہ جوڑ دی ہو۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اس نے دروازے کے پاس رکتے ہوئے کہا تھا کہ میں صبح دوبارہ تمہارے گھر آؤں گا دوا لے کر، اور پھر میں خود ہی تمہاری بیٹی کا علاج کرواؤں گا۔ میں نے اس کی بات سن کر مسکراتے اسے کہا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی زیادہ خوشیاں دے کہ آپ کی آنکھیں بالکل بھی نم نہ ہوں۔ میری بات سن کر وہ مسکراتے ہوئے چلا گیا تھا، لیکن وہ ایک ہی دن میں میری زندگی اتنی زیادہ بدل گیا تھا کہ میں نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ چونکہ میرے بچے سو چکے تھے پرسکون ہو کر، اس لیے میں نے وضو بنا کر جائے نماز بچھا لی تھی، اور میں نے رو رو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا۔ اس نے ہی میرے لیے میڈیکل سٹور کے مالک کو وسیلہ بنا دیا تھا، اور وہ میری بیوی کے مرنے کے بعد پہلی رات تھی جس میں میں پرسکون ہو کر سویا تھا۔ صبح سویرے میں ابھی اٹھا ہی تھا کہ وہ مالک دوبارہ کھانا لے کر پہنچ چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں کھانے کے ساتھ ساتھ چند فروٹس اور حمیرہ کے لیے دوا بھی تھی۔ اس نے حمیرہ کو اپنے ہاتھوں سے دوا دے دی تھی، اور اس نے مجھے اپنے پاس نوکری کرنے کے لیے کہا تھا، جس کی میں نے فوراً سے حامی بھر لی تھی، کیونکہ میں کافی عرصے سے نوکری کی تلاش میں تھا۔ پھر کوئی بھی مجھے اپنے پاس نوکری کرنے کے لیے نہیں رکھ رہا تھا، اور اس شخص نے ایک لمحے میں میری اتنی بڑی مشکل حل کر ڈالی تھی، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا۔ اس شخص کی دوا کی وجہ سے اچھا کھانا ملنے کی وجہ سے حمیرہ کی حالت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتی چلی گئی تھی، اور حمیرہ کو اتنے عرصے کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھ کر میری جان واپس آ گئی تھی۔ اگلے ہی دن میں جب اس کے میڈیکل سٹور پر نوکری کے لیے پہنچ چکا تھا، میں کبھی بھی کام سے نہیں گھبرایا تھا۔ اس میڈیکل سٹور کے مالک کا نام حارث تھا۔ اس نے مجھ سے پہلے ہی دن کہا تھا کہ آپ میرے میڈیکل سٹور پر کام کرنے کی دو شرائط ہیں، ایک ایمانداری اور دوسری خاموشی، باقی میں سب کچھ خود ہی سنبھال لوں گا۔ میں نے وہاں پر گاہکوں سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ میڈیکل سٹور کی صفائی بھی کیا کرتا تھا، لیکن چند ہی دنوں کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے ہی رات کے 8 بجتے ہیں حارث پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ روزانہ 8 بجنے کے بعد گھڑی کی جانب دیکھتا رہتا ہے، اور اس کی نگاہیں دروازے پر ہی جم جاتی تھی۔ ایک رات میں نے ہمت کرتے ہوئے اس سے پوچھ ہی لیا تھا کہ مالک کیا بات ہے، روزانہ آپ اس وقت پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟
لیکن اس نے مسکراتے ہوئے میری بات کو ٹال دیا تھا۔ لیکن چند ہی دنوں کے بعد جو کچھ مجھے معلوم ہوا تھا اس نے مجھے بالکل ہی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایک رات 8 بجنے کے بعد ایک شخص دور سے مجھے آتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ اس شخص نے اپنا چہرہ ہیلمٹ میں چھپایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ جب مالک کی اس پر نظر پڑی تھی تو مالک نے مجھے دکان کے پچھلے حصے میں جانے کے لیے کہا تھا، جس میں وہ اپنا سامان رکھتا تھا، اور میں اس کی بات مان کر چلا گیا تھا۔ لیکن میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر ان لوگوں کی باتیں سننے کی کوشش کی تھی۔ مالک نے اس شخص سے کہا تھا کہ آج تم اتنا لیٹ کیوں چلے آئے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا تھا کہ راستے میں پولیس تھی، اس وجہ سے مجھے دیر ہو چکی تھی۔ مالک نے جلدی سے دکان کا وہ دروازہ کھولا تھا جس پر ہمیشہ سے تالا لگا رہتا تھا۔ اس دن میں نے مالک سے اس تالے کے بارے میں پوچھا تھا اور مالک نے مجھے جواب دیا تھا کہ میں وہاں پر اپنی ضروری چیزیں رکھتا ہوں، اس لیے تالا لگاتا ہوں۔ لیکن وہ اس حصے میں اس شخص کی طرف سے دی گئی ادویات رکھ رہا تھا۔ وہ دونوں ہی اس وقت بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے، اور ان کی گھبراہٹ سے ہی میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ضرور ہے۔ ان دونوں کا میری جانب بالکل بھی دھیان نہیں تھا، جس کی وجہ سے میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا تھا اور میں نے چپکے سے ان ادویات کو دیکھا تھا جو وہ آدمی لایا ہوا تھا۔ ان ادویات پر کمپنی کا نام اور نہ ہی ان کا اسٹیکر تھا، جس کا مطلب صاف ظاہر تھا کہ وہ شخص جعلی ادویات بیچ کر پیسے کما رہا ہے۔ مالک نے اس شخص سے کہا تھا کہ اس دفعہ مال تو پورا ہے نا؟ پچھلی دفعہ بھی تم بہت کم مال دے کر گئے تھے، جس کی وجہ سے مجھے پچھلے ماہ اچھا خاصا نقصان ہو گیا۔ اس وقت ان دونوں کی آواز اس قدر کم تھی کہ مجھے بامشکل ہی سنائی دی تھی۔ مالک کی بات سن کر وہ شخص مسکرا دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اس دفعہ مال بالکل اتنا ہی ہے جتنا تم نے مجھ سے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر مالک مسکرا دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ زبردست، بازار میں ادویات دھڑا دھڑ بک رہی ہیں، سستا مال اور بڑا منافع۔ وہ دونوں کہا لگا کر ہنس پڑے تھے، اور ایک لمحے کے لیے وہ یہ سب بھول گئے تھے کہ میں بھی دکان کے پچھلے حصے میں آئی ہوئی ہوں۔ لیکن کسی کو بھی دھیان میری جانب نہ تھا۔ اس وجہ سے مالک نے اس شخص کو ہدایت دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگلے ہفتے بڑا مال آئے گا، اس لیے وہ مال تم ہسپتال میں پہنچا دینا، اور وہاں پر میرا ہی ایک آدمی موجود ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور وہ دونوں سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے، اس لیے مجھے ان کی کچھ سمجھ آ رہی تھی، لیکن میں پھر بھی سب کچھ سمجھ چکا تھا کہ وہ شخص جیسا دکھائی دیتا ہے وہ ویسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس شخص کے دو چہرے ہیں، کیونکہ میں وہ جانتا تھا کہ ایک غریب شخص ہوں اور کچھ بھی نہیں کر سکتا، اسی وجہ سے مجھ سے کوئی بھی ڈر نہیں تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا تھا۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو میں دبے قدموں سے باہر آ گیا۔ میں نے مالک کے پاس جا کر پوچھا تھا کہ مالک، یہ کون تھا؟ اس وقت میری آواز کب کپا رہی تھی، جس سے ہی مالک کو اندازہ ہو چکا تھا کہ میں سب کچھ دیکھ چکا ہوں۔ اس نے مجھ سے پوچھا تھا، کیا تم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے؟ تو میں نے ہچکچاتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا تھا، جس کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کا رنگ اتر گیا تھا، اور پھر اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ مالک، یہ جعلی ادویات تھی نا؟ مالک نے گہرا سانس لیا تھا اور پھر کہا تھا کہ ہاں، یہ سب جعلی ادویات ہیں اور میں مجبور ہوں۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مالک کی ایسی کون سی مجبوری ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے مجبور ہے۔ مجھے سوچ میں ڈوبے دیکھ کر مالک نے مجھے بتایا تھا کہ میری بیٹی عالیہ کو جو ادویات دی گئی تھیں وہ جعلی تھیں،
اور ان ادویات کی ہی وجہ سے وہ دونوں کے اندر ہی 2 دنوں کے اندر ہی چل پڑ رہی۔ میں نے ہسپتال والوں کے خلاف کیس کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن جو شخص بھی اس کام میں ملوث تھا وہ بہت زیادہ طاقتور تھا، اور اس کے لیے کوئی بھی اس کے خلاف کیس درج نہ کرتا تھا۔ اور اسی دن ہی میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں بھی اس گینگ کا حصہ بنوں گا، اور اس گینگ کو اندر سے ہی کمزور کروں گا، اور پھر میں نے ہی اس گینگ کا صفایا کروں گا۔ تم اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو نا؟ میں نے بھی کیا تھا۔ میں نے حیران ہو کر مالک سے سوال کیا تھا، کیا اب آپ ان کے ہی خلاف کام کر رہے ہیں؟ میری بات سنتے ہی مالک کی آنکھوں میں چنگاری پھوٹ پڑی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ ہاں، ان کا سارا گینگ، ان کے گودام اور ان کی ہر معلومات مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے اب صرف اور صرف صحیح وقت کا انتظار ہے، اور پھر میں ان کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دوں گا۔ لیکن اگر مالک انہوں نے آپ کو مار ڈالا تو؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ مجھے موت سے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا۔ اس رات میں سو نہیں سکا تھا۔ کئی سوال میرے ذہن کو کھائے جا رہے تھے۔ کیا مجھے اس کے ساتھ رہنا چاہیے؟ کیا یہ شخص میرے بچوں کے لیے بھی خطرہ ہے؟ یا شاید یہی وہ راستہ ہے جس سے میں ہزاروں بچوں کی جانوں کو بچا سکتا ہوں؟ اس شخص نے مجھے اس وقت تھاما تھا جب کوئی بھی میری مدد کرنے کے لیے تیار نہ ہوا تھا۔ اس وجہ سے میں نے اپنا پختہ ارادہ کیا تھا کہ میں ہر حال میں اس شخص کی مدد کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی سے کیوں نہ کھیلنا پڑ جائے۔ اور صبح جب میں اٹھا تھا تو حمیرہ کی طبیعت پھر سے اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ وہ چارپائی پر لیٹی کھانسی کی شدت کی وجہ سے کپ کپا رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ موتیوں کی طرح چمک رہا تھا۔ میں اسے سنبھالنے کی بہت زیادہ کوشش کر رہی تھی، لیکن کھانسی کے ساتھ ساتھ بخار کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کپ کپا اور ہچکولے کھا رہی تھی۔ اس نے مجھے آہستگی سے پکارا تھا کہ ابا، اور میں نے اس کی آواز سنتے ہی جواب دیا تھا کہ جی۔ میری آواز سنتے ہی اس نے کہا تھا کہ ابا، مجھے ہوا بہت کم آ رہی ہے، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا سانس بند ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے دل کی پر تیر کی طرح پیوست ہو گئی۔ میں نے جلدی سے اس کی دوا کا ڈبہ اٹھایا تھا، اور جب میری نظر اس دوا پر پڑی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ وہ تو جیلی دوا تھی، اور اس جیلی دوا کی وجہ سے ہی حمیرہ کی سانس رک رہی تھی۔ میں حمیرہ کو اٹھا کر شہر کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال کی طرف بھاگا تھا۔ جب میں وہاں پر پہنچا تھا تو وہاں پر رش بہت زیادہ تھا، کیونکہ جیلی ادویات کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اور وہاں پر موجود زیادہ تر بچے کھانسی کے ہی مسئلے میں مبتلا تھے۔ اب مجھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ میری نظر ایک شخص پر پڑی تھی جو میرے ساتھ ہی پڑھتا رہا تھا۔ اس نے میرا نمبر پہلے لگوا دیا تھا، اور جب میں حمیرہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا تھا کہ پچھلے 2 دنوں سے حمیرہ کون سی دوائیاں لے رہی ہے۔ میں نے وہ دوا ڈاکٹر جان صاحب کی طرف بڑھا ڈالی تھی۔ جیسے ہی ڈاکٹر صاحب نے دیکھا، اپنا سر پکڑ لیا، اور ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ تم اپنی بیٹی کو پچھلے 2 دنوں سے جو دوا دے رہے ہو وہ جعلی ہے، اسے تمہاری بیٹی کی طبیعت اس حد تک بگڑ چکی ہے۔ ڈاکٹر کی بات میں سمجھ چکا تھا، مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ جعلی ادویات شہر میں بہت زیادہ پھیل چکی ہیں، اور ان ادویات کی وجہ سے ہی بہت سارے لوگ دن بدن بیمار ہوتے جا رہے تھے، اور پورے شہر میں جراثیم پھیلتے ہوئے جا رہے تھے۔ میں نے ان پر قابو پانا چاہتا تھا، کیونکہ میری حمیرہ کی طرح اور بھی بچیاں میری اپنی ہی بیٹیاں تھیں۔ اس وجہ سے میں نے حمیرہ کو چیک اپ کروانے کے بعد گھر چھوڑا تھا، اور میں نے دکان کا رخ کیا تھا۔
جہاں پر مالک حارث میرا شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اس کے پاس پہنچ کر دوا کی ڈبی زور سے میز پر رکھی تھی اور میں نے اس سے کہا تھا کہ یہ دوا جیلی ہے۔ تم نے میری بیٹی کو بھی جیلی دوا دی تھی، تمہیں ایسا کرتے ہوئے بالکل بھی شرم محسوس نہ ہوئی؟ میری آواز میں اس وقت واضح لرزش تھی اور میری آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے تھے۔ حارث نے میری بات سنتے ہی کے بعد اپنا سر کو تھام لیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے، میں بے دہانی میں اصل دوا اور جیلی دوا کو تبدیل کر بیٹھا ہوں، اور تمہارے آنے کی وجہ سے مجھے اپنی غلطی کا اندازہ ہوا ہے، مجھے معاف کر دو۔ میرا ایسا کرنے کا بالکل بھی کوئی اندازہ نہ تھا، اور اب تک تو وہ دوا پورے شہر میں پھیل گئی ہوگی۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا کیونکہ وہ دوا اس نے ہسپتال میں بھی بھیجی ہوئی تھی۔ حارث کو زمین پر سر پکڑ کر بیٹھے دیکھ کر میں اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا، اور مجھے حمیرہ کی فکر ہونے لگ گئی تھی کہ کہیں اسے اگر کچھ ہو گیا تو اس سے آگے میں سوچ بھی نہ سکا تھا، کیونکہ میرے لیے تصور کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ میں حمیرہ کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حارث نے میری خراب ہوتی ہوئی حالت کو دیکھ کر کہا تھا کہ تمہاری بیٹی بہت جلد ہی صحت مند ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے ہمیں بالکل بھی خاموش نہیں بیٹھنا ہوگا، کیونکہ وہ لوگ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنا گینگ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اور اگر جلد ان لوگوں پر قابو نہ پایا تو سارا شہر تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ میں نے حارث کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ حارث کی آنکھوں میں سچائی کی چمک تھی جسے دیکھ کر میرا دل مطمئن سا ہو گیا تھا، کیونکہ میں تو اسے بھی ان لوگوں میں ہی شمار کر رہا تھا، لیکن وہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ملا ہوا تھا۔ اس لیے اس نے کہا تھا کہ ہمیں ان کی پوری جڑ کاٹنی ہوگی اور ان کے پورے گینگ کو ختم کرنا ہوگا، نہیں تو لوگ پیسوں کے لالچ میں آ کر دن بدن ان کے ساتھ شامل ہوتے رہیں گے، اور ان کا گینگ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا رہے گا۔ میں نے حارث کی بات سن کر اسے تسلی دی تھی کہ میں اس کی ہر ممکن مدد کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ شام کو جب میں گھر واپس آیا تھا تو حمیرہ کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میں اسے لے کر پھر ہسپتال کی جانب بھاگا تھا، کیونکہ اسے سانس لینے میں بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھی۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب نے اسے آکسیجن ماسک لگا دیا تھا، اور میں ہسپتال میں بیٹھ کر شیشے کی دیوار کو دیکھتے ہوئے خود کو مخاطب کیا تھا۔ وعدہ بھی کیا تھا کہ میں تمہارا بدلہ ان لوگوں سے ضرور لے کر رہوں گا۔ باہر بارش ہو رہی تھی، لیکن بارش کا پانی بھی میرے وعدے کو نہ ختم کر پایا تھا، اور میں اب وہ مجبور باپ نہیں رہا تھا، بلکہ حمیرہ کی طبیعت نے مجھے مزید مضبوط کر دیا تھا، اور اس نے میرے اندر سوئے ہوئے مرد کو جگا دیا تھا۔ میں نے حارث کے ساتھ ان لوگوں کی مزید معلومات اکٹھی کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے انہیں مجھ پر اور حارث پر شک ہو گیا۔ حارث نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ آج میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آج بہت ہی زیادہ برا ہونے والا ہے۔ ابھی ہم لوگ آپس میں بیٹھے باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک وہاں پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ چونکہ رات کا وقت تھا، اس لیے سڑک پر روشنی ہونے کے برابر تھا۔ ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری گاڑی آ کر رکی تھی، اور ان گاڑیوں میں سے لوگ ہاتھوں میں ڈنڈے لے کر نکلے ہوئے تھے۔ ان آدمیوں کو دیکھ کر ہم بہت زیادہ ڈر چکے تھے، کیونکہ ہمیں یہ تک معلوم نہ تھا کہ وہ لوگ کون ہیں اور کس مقصد سے آئے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے ہمیں سنبھلنے اور کچھ سوچنے کا موقع بھی نہ دیا تھا، اور انہوں نے دکان پر حملہ کر دیا تھا، اور چند ہی منٹوں میں انہوں نے پوری دکان کا حشر نشر کر دیا تھا، اور یہاں تک کہ ان لوگوں نے ہمیں بھی مارا پیٹا تھا اور اچھا خاصا زخمی کر کے
انہوں نے ہمیں سڑک پر پھینک دیا تھا۔ پھر ان کا دل یہ سب کر کے بھی نہ بھرا تھا۔ انہوں نے پٹرول کی بوتل پوری دکان کے ارد گرد ڈالی تھی اور پھر آگ لگا دی تھی۔ چند ہی منٹوں میں پوری دکان دھماکے کی آواز سے جل اٹھی تھی۔ اپنی دکان کی اس قدر خراب حالت دیکھ کر حارث نے رونا شروع کر دیا تھا، لیکن ان لوگوں نے حارث اور مجھے ڈرایا دھمکایا تھا کہ اگر ہم نے ان کے خلاف کسی کو کچھ بتانے کی کوشش کی تو وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیں اندازہ ہو چکا تھا کہ ان لوگوں نے ہمارے بارے میں معلوم ہو چکا ہے، اس لیے ان لوگوں نے ہمیں ڈرانے کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا۔ پھر وہ انہیں گاڑیوں میں سوار ہو کر چلے گئے تھے۔ جوں جوں دھوئیں کی ہوا پھیلتی چلی گئی تھی ویسے لوگوں نے جمع ہونا شروع کر دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد لوگوں کی بہت بڑی تعداد جمع ہو چکی تھی اور کسی نے پولیس کو بھی بنا بتائے اطلاع دے دی تھی، جس کی وجہ سے تھوڑی ہی دیر میں پولیس وہاں پر پہنچ چکی تھی اور پولیس والوں نے وہاں جانے کے لیے کہا تھا۔ وہاں سے کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آگ زیادہ پھیلتی جا رہی تھی اور وہ آگ دوسری چیزوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لینے کی کوشش کر رہی تھی، جس کی وجہ سے پولیس والوں نے آگ بجھانے کا فوراً سے انتظام کروایا تھا اور چند ہی منٹوں میں انہوں نے آگ پر قابو پا لیا تھا۔ لیکن حارث کی دکان کے ساتھ ساتھ وہاں پر موجود ہر ایک چیز راکھ بن چکی تھی اور اپنی دکان کی اس قدر بدتر حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کو کروڑوں کا نقصان ہوا تھا اور وہی دکان نہ لے رہے تھے۔ زندگی کا بھی اثاثہ تھی اور اس دکان سے ہی وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتا پولتا تھا، اور ان ظالموں نے اس سے اس کے 2 بچوں کی روزی روٹی بھی چھین لی تھی۔ اس لیے وہ اتنا بڑا صدمہ برداشت نہ کر پایا تھا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا تھا۔ میں نے فوراً سے 1122 کو کال کی تھی، جو تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے حارث کو ہوش دلانے کے لیے اس کے چہرے پر پانی چھڑکا تھا، جس کی وجہ سے اسے ہوش تو آ چکا تھا لیکن اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ وہ بہت زیادہ رو رہا تھا۔ میں نے اسے گلے سے لگا کر تسلی دینے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے دیکھتے ہی اس نے مزید زور و شور سے رونا شروع کر دیا تھا، اور میں نے بھی اسے رونے سے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اس کے دل کا غبار رو رو کر ہلکا ہو جائے تاکہ اس کے ذہن پر زیادہ دباؤ نہ پڑے۔ چند ہی منٹوں کے بعد یہ خبر ہر جانب پھیل گئی اور بڑی تعداد میں ٹی وی چینلز پر یہ خبر نشر ہونے لگی۔ جب دکان پر آگ لگنے کی خبر میرے بچوں کے پاس پہنچی تھی، منیب پیدل بھاگتے ہوئے میرے پاس چلا آیا تھا۔ اس وقت وہ بہت زیادہ رو رہا تھا کیونکہ اسے کسی نے غلط خبر دے دی تھی کہ میں اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ لیکن جب اس نے مجھے زخمی حالت میں زندہ دیکھا تو اس کی سانس واپس آ گئی تھی، اور اس نے میرے موبائل فون سے کال کر کے حمیرہ کو میری طبیعت کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا تاکہ پریشانی کی وجہ سے اس کی حالت مزید خراب نہ ہو سکے۔ پولیس مجھے اور مالک کو اپنے ساتھ تھانے لے کر گئی تھی تاکہ وہ ہم لوگوں سے بیان لے سکے۔ وہاں پر ایک ایس ایچ او موجود تھا جو شکل سے ہی بہت زیادہ خطرناک معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی مونچھیں تنی ہوئی تھیں، اس کا چہرہ سخت تھا اور وہ ہم سے بیان لینا چاہتا تھا، اور ہم نے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا، لیکن وہ بھی گینگ کا ہی ایک آدمی نکلا تھا۔ اس نے ہماری جانب دیکھ کر مسکراتے ہوئے اپنے 3 کانسٹیبلز کو اشارہ کر کے بلایا تھا اور اسے حکم دیا تھا کہ ان دونوں کو جیل میں بند کر دو اور ان دونوں کے خلاف پرچہ کاٹ دو۔ اس کی بات سن کر ہم دونوں چونک اٹھے تھے اور ہم دونوں نے یک زبان میں کہا تھا کہ پرچہ کس بات کا؟ اس ایس ایچ او نے مسکراتے ہوئے ہماری جانب دیکھا تھا اور کہا تھا، دکان میں ہونے والی چوری اور جیلی ادویات
کی فروخت کے جرم میں۔ اس کی بات سن کر ہمارے قدموں کے نیچے سے زمین نکل پڑی تھی اور ہمیں اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ بھی انہی کا ہی ایک آدمی ہے۔ انہوں نے ہمیں دونوں کو سلاخوں کے پیچھے قید کر دیا تھا، اور جن لوگوں کے بچوں کو بچانے کے لیے ہم جد و جہد کر رہے تھے وہ بھی ہمیں ہی مجرم سمجھنے لگ گئے تھے۔ ابھی ہمیں وہاں پر بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہاں پر سامنے والی جیل میں موجود آدمی ہمارے ساتھ مخاطب ہوا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ میں بھی اپنی بیٹی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ان لوگوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ لوگ بہت زیادہ طاقتور ہیں، اس لیے انہوں نے مجھے 5 سال جھوٹے جرم کی پاداش میں قید کروا دیا تھا، اور میں بنا کوئی بھی جرم کیے اپنی سزا کاٹ رہا ہوں۔ اور اس نے ہی ہمیں بتایا تھا کہ ایس ایچ او بھی انہی کا ایک آدمی ہے، اور پورا شہر اس کے ہی اپنے کنٹرول میں ہے، اس لیے ہمیں یہاں سے فرار ہو کر کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، نہیں تو یہ ایس ایچ او پیسوں کے لالچ میں ہمیں مار بھی دے گا، کیونکہ اس ایس ایچ او کے بہت زیادہ تعلقات ہیں اور بڑے بڑے لوگ بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں عوام کو اس کام میں شامل کرنا ہوگا، اور سب سے پہلے یہاں سے فرار ہونا ہوگا، اور اس کے لیے میرے پاس ایک طریقہ ہے، اور میرے پاس ایک دروازے کی بھی چابی ہے، کیونکہ میں پہلے بھی یہاں پر کافی مرتبہ آ چکا ہوں۔ اس لیے جب چند دنوں کے بعد یہ لوگ ہمیں دوسرے تھانے میں قید کریں گے، ہم وہیں سے راستے میں ہی فرار ہو جائیں گے۔ میں تو پہلے ہی فرار ہونے کا پورا پلان بنا چکا ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو تم لوگ بھی چلو، اور ہم بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھے۔ وقت گزرتا چلا گیا تھا اور وہ دن بھی آن پہنچا تھا جب ہمیں پولیس اہلکار دوسرے تھانے لے کر جا رہے تھے۔ راستے میں ایک سنسان جگہ پر اس شخص کے آدمی اپنی پوری تیاری کر کے پہلے ہی کھڑے ہوئے تھے، اور جب پولیس کی گاڑی وہاں سے گزری تھی تو انہوں نے حملہ کر دیا تھا، چونکہ وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے جلد ہی ہمیں وہاں سے آزاد کروا لیا تھا، جس کی وجہ سے ہماری خوشی کا کوئی بھی ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ اور کچھ دنوں کے لیے انہوں نے ہمیں رہنے کا انتظام ایک پہاڑی علاقے میں کیا ہوا تھا، جہاں پر میرے اور حارث کے بچے پہلے ہی پہنچائے جا چکے تھے۔ کچھ دن ہم وہاں پر رہے تھے، لیکن پھر ہم نے وہاں رہ کر گینگ کے بارے میں مزید ثبوت اکٹھے کرنا شروع کر دیے تھے۔ ہم نے اس ایس ایچ او کے بارے میں بھی بہت سارے ثبوت اکٹھے کیے تھے، اور پھر ہم نے وہ سب ثبوت ایک صحافی کو دے دیے تھے، کیونکہ وہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے رات کے وقت جب زیادہ تر لوگ سو چکے تھے ایک ویڈیو اس گینگ اور ایس ایچ او کے بارے میں اپلوڈ کی تھی، جو وائرل ہو گئی تھی۔ چونکہ رات کا وقت تھا، اس وجہ سے صبح ہونے سے پہلے ہی یہ خبر ہر جانب پھیل چکی تھی، اور گینگ کے آدمی کچھ بھی کر نہ پائے تھے، اور اسی دن ہی پورا شہر جاگ اٹھا تھا۔ لوگوں نے اپنے بیمار بچوں اور ان کو دی جانے والی دواؤں جو کہ جعلی تھیں، ان کے بارے میں ویڈیوز اپلوڈ کر دی تھی۔ عوام کا صرف حکومت سے ایک ہی مطالبہ تھا کہ وہ اس گینگ اور ذیلی ادویات کے بارے میں تحقیقات کریں اور مجرموں کو ان کے کیے کی سزا دے دی جائے۔ جب میں نے عوام کے جلوس موبائل فون پر دیکھے تھے تو میری خوشی کا کوئی بھی ٹھکانہ نہ رہا تھا، کیونکہ ہم لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے۔ ساری عوام بیدار ہو چکی تھی اور وہ اپنے حق کے لیے لڑ جھگڑ رہی تھی۔ عوام کے مطالبات سے تنگ آ کر جب حکومت نے اس معاملے کی تحقیق کی تھی تو حقیقت کھل کر سب کے سامنے آ گئی تھی، اور پیشی والے دن ہم تینوں کو گواہی دینے کے لیے بلا لیا گیا تھا، اور ہم نے سچ کا ساتھ دیتے ہوئے ان لوگوں کے خلاف گواہی دے دی تھی
جس کی وجہ سے عدالت نے ایس ایچ او کو اس کے عہدے سے برخاست کر دیا تھا اور گینگ میں شامل بڑے بڑے آدمیوں کو 10 سال قید اور بھاری جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی تاکہ بچوں کا علاج ان لوگوں کے پیسوں سے ہی کروایا جا سکے۔ پورے شہر میں حکومت کی جانب سے جراثیم مار سپرے کروائے گئے تھے اور بچوں کا علاج بھی مفت اور اچھی سہولیات کے ساتھ کرایا گیا تھا، اور جلد ہی پورے شہر میں سے ذیلی ادویات کی وجہ سے پھیلنے والی بیماریوں کا خاتمہ ہو چکا تھا، اور ہم لوگ جو چاہتے تھے اس مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے، اور معاشرے میں سے ایک بہت ہی بڑی برائی کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔